السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں حاضر ہوں آپ کے درس کتاب کہکشاں حصہ دوم کی پارٹ 2 کے ساتھ۔ یہ دونوں ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم ہیں، کیونکہ اس دونوں ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قواعد سے کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج آپ سبق نمبر 26 اور پیج نمبر 184 سے آگے دیکھیں۔ جملہ بنا کر جنسیت ظاہر کریں، یعنی ایسا جملہ بنائیں جس سے پتہ چلے کہ یہ استرلنگ ہے یا پلنگ ہے۔ تو دیکھیے، چمن، یہ میرا چمن ہے، کیا ہے؟ مذکر ہے۔ چشمہ، یہ پانی کا چشمہ ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ سمندر، سمندر کا پانی کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بلبل، گاتی ہوئی بلبل اڑ گئی، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور اسے مذکر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مٹی، یہاں کی مٹی زرخیز ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ آب، کشمیر کی آب و ہوا صحت بخش ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جوش، تمہارا جوش کام آئے گا، تمہارا جوش کام آئے گا، کیا ہے؟ مذکر ہے۔ شمشیر، یہ میرے اسلاف کی شمشیر ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 184 میں ہی نیچے دیے گئے الفاظ کے دو مترادف الفاظ لکھیے۔ مترادف یعنی جب دو الفاظ ایک ہی معنی کے ہوتے ہیں تو اسے ہم مترادف کہتے ہیں، جیسے پاک صاف۔ پاک اور صاف کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ہے۔ تو دیکھیں، رب، پروردگار اور آقا، دونوں کیا ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اسی طرح دیکھیں شمشیر، شمشیر کا کیا ہے؟ تلوار اور تیغ۔ اسی طرح فلک، فلک کا آسمان اور چرخ، دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ پھل، ثمر یا میوہ۔ عنایت، نوازش یا مہربانی۔ اس کے بعد پیج نمبر 184 میں ہی واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیں۔ صاحب، صاحب کیا ہے؟ واحد ہے، تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ اصحاب۔ عام، عام کیا ہے؟ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہوگا؟ عوام۔ اطراف، اطراف کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ طرف۔ اس کے بعد روح، روح کیا ہے؟ واحد ہے، تو روح کی جمع ارواح۔ حکام، حکام کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ حاکم۔ علماء، علماء کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ عالم۔ خلق، خلق کیا ہے؟ واحد ہے، تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ اخلاق۔ تصاویر، تصاویر کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کی واحد کیا ہوگا؟ تصویر۔ حال کیا ہے؟ حال واحد ہے، تو حال کی جمع احوال۔ اب سبق نمبر 27 اور پیج نمبر 194 پر دیکھیں۔ اسم کی قسموں کی تعریف کیجئے اور مثالیں اس خود نوشت سے دیجئے۔ تو اس کی الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی، کیونکہ یہاں بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں، جنس واضح کرتے ہوئے جملے بنائیے، یعنی ایسا جملہ بنائیں جس سے پتہ چلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو دیکھیں، وسیع، انہیں کہانی لکھنے کا وسیع تجربہ ہے، کیا ہے؟ تذکیر ہے، تذکیر یعنی مذکر۔ ہمراہ، میرے ہمراہ چلو، کیا ہے؟ تذکیر ہے۔ مسجد، گاؤں کی مسجد نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ تانیث۔ مرقد، میں آج دادا کے مرقد پر گیا، کیا ہے؟ تذکیر ہے۔ محنت، میری محنت رنگ لائی، کیا ہے؟ تانیث ہے۔ مدد، غریبوں کی مدد کرو، یہ کیا ہے؟ تانیث ہے۔ اور اسی میں ایک جگہ اور دیا ہوا ہے گہرا، تو اس کا کوئی جملہ بن ہی نہیں سکتا جنس کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اردو میں جمع بنانے کے 4 قاعدے کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ تو اس کی بھی الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی، کیونکہ یہاں میں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ ایگزام میں آپ سے پوچھا نہیں جاتا ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، درج ذیل محاورات کے معنی واضح کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ دانتوں میں انگلی دبانا، میری بات سن کر احمد نے دانتوں میں انگلی دبا لی۔ آنکھ بچھانا، میں نے تمہارے اعزاز میں آنکھیں بچھائی۔ بات کو پی جانا، اچھے لوگ ناپسند باتوں کو پی جاتے ہیں۔ آنسو پی جانا، میں نے اپنے آنسو پی لیے۔ خاک کا پیوند ہونا، سبھی کو ایک نہ ایک دن خاک کا پیوند بننا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 194 میں ہی درج ذیل الفاظ کی ضد بتائیے۔ گہرا، شب، بیمار، ہلکا، لطیف، تعریف اور آشنا۔
تو گہرا کا ضد اتھلا، شب کا روز، بیمار کا صحت مند، ہلکا کا بھاری، لطیف کا کثیف، تعریف کا توہین اور آشنا کا ناآشنا۔ اب سبق نمبر 29 اور پیج نمبر 213 پر دیکھیں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کی جنس واضح ہو جائے۔ گردن، اس کی گردن بہت چھوٹی ہے، کیا ہے؟ تانیث ہے۔ میدان، ہمارے اسکول میں کھیل کا میدان ہے، کیا ہے؟ تذکیر۔ صحت، اس کی صحت گر گئی، کیا ہے؟ تانیث۔ شہر، پٹنہ بہت بڑا شہر ہے، یہ کیا ہے؟ تذکیر۔ موت، آج اس کی موت ہو گئی، کیا ہے؟ تانیث۔ انتظام، کھانے کا انتظام ہو گیا، کیا ہے؟ تذکیر۔ آگے دیکھیں۔ صورت، اس کی صورت اچھی ہے، یہ کیا ہے؟ تانیث ہے۔ شام، آج کی شام بڑی خوبصورت ہے، تانیث۔ اس کے بعد طبیعت، اس کی طبیعت اچھی ہے، یہ کیا ہے؟ تانیث ہے۔ عرصہ، اس سے ملے عرصہ ہوا، یہ کیا ہے؟ تذکیر ہے۔ شراب، انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ تانیث ہے۔ اور صفائی، بدن کی صفائی ضروری ہے، یہ بھی تانیث ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 213 میں ہی درج ذیل الفاظ کی ضد بتائیے۔ زیادہ کا کم، بیمار کا صحت مند، قریب کا بعید، خوبصورت کا بدصورت، شام کا صبح، خوش قسمتی کا بدقسمتی، حیات کا موت، دوزخ کا جنت اور نیکی کا بدی۔ اس کے بعد پیج نمبر 213 میں ہی درج ذیل واحد الفاظ سے جمع بنائیے۔ وقت، رسم، موت، مرض، ترکیب، جذبہ، احساس، تصویر، قدر، تقریر، طبقہ، کلمہ، شخص، خیال اور حد۔ تو اس کا جواب دیکھیں۔ وقت کا اوقات، رسم کا رسوم، موت کی جمع اموات، مرض کی جمع امراض، ترکیب کی جمع تراکیب، جذبہ کی جمع جذبات، احساس کی جمع احساسات، تصویر کی جمع تصاویر، قدر کی جمع اقدار، تقریر کی جمع تقاریر، طبقہ کی جمع طبقات اور کلمہ کی جمع کلمات، شخص کی جمع اشخاص اور خیال کی جمع خیالات، حد کی جمع حدود۔ اس کے بعد سبق نمبر 33 اور 34 ملا کر اور پیج نمبر 234 میں دیکھیں۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ جنسیت واضح ہو جائے۔ قدم، میں اپنا قدم سوچ کر اٹھاؤں گا، کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تماشا، یہاں تماشا لگا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ حقیقت، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ استقبال، آپ کا استقبال ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ فجر، میری فجر قضا ہو گئی، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اور دل، میرا دل نازک ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور آگے دیکھیں۔ اداسی، اس کی اداسی آنکھوں سے جھلکتی ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ زلف، اس کی زلف گھنی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ گفتار، جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے۔ اس کے بعد ہے سخن، سخن اس کا طعام باسی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ اب آپ سبق نمبر 37 اور پیج نمبر 247 پر دیکھیں۔ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیں۔ فعل، فعل کیا ہے؟ واحد ہے، تو فعل کی جمع افعال۔ حال کیا ہے؟ واحد ہے، حال کی جمع احوال۔ تواریخ، تواریخ کیا ہے؟ جمع ہے، تو تواریخ کی واحد تاریخ۔ اس کے بعد ہے خدمات، خدمات کیا ہے؟ جمع ہے، تو واحد کیا ہوگا؟ خدمت۔ اس کے بعد وقت، وقت کی جمع اوقات۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ آپ کے کتاب میں جتنے بھی واحد، جمع، ضد، سابقہ لاحقہ، جملے، مترادف الفاظ جو دیے گئے تھے، میں نے آپ کو سبھی کا جواب بتا دیا۔ اب آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ بعد میں بھی اس کو پڑھتے رہیں آپ۔ اور اگر کسی بھی چیز میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو تو آپ ضرور کمنٹ کریں، یا ٹیلی گرام گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد آنے والا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔